ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری شادی ایک سندھی سے ہوئی تھی۔ اس کی دلہنوں کے لہنگوں کی دکان تھی۔ وہ روز نیا لہنگا لاتا اور بیوہ جٹھانی کو دیکھ کر کہتا رات پہن کر دیکھ لینا۔ میری جٹھانی ڈر جاتی، مجھے بڑا غصہ آتا۔ اتنے مہنگے مہنگے لہنگے شوہر اسے کیوں دیتا ہے؟ ایک رات شوہر کے سوتے ہی جٹھانی سے لہنگا لینے اس کے کمرے میں جانے لگی تو اندر سے جٹھانی کسی سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا ہوش اڑ گئے کہ میرا نام انم ہے، میرا تعلق شیخو پورہ سے ہے۔ میں نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی، جہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی بھوک ہے، جہاں یہ لفظی باتیں نہیں کی جاتی کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا، جہاں 2 وقت کی روٹی اور بدن چھپانے کے لیے کپڑے مل جاتے تھے۔ اسی پہ لوور کلاس لوگ شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں بہت سے لوگوں سے بہتر رکھا ہے۔ بڑی آسائش، برانڈڈ کپڑے، لمبی گاڑیاں میسر نہیں تھی۔ شیخو پورہ کے اس محلے میں ہمیں رہتے ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے تھے۔ مطلب بچپن سے جوانی تک کا عرصہ میں نے اسی گھر، اسی محلے میں رہ کر گزارا تھا۔ دراصل یہ گھر ابا کے چچا کا ہے، جو دوسرے شہر میں بڑے امیر ہیں، لیکن دل مکھی جتنا ہے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے گھر کا بھی کرایہ لیتے ہیں، کبھی دیر ہو جائے تو فون کر کے سر کھا جاتے ہیں۔ یہاں کے سب لوگ ہمیں جانتے ہیں۔ میرے ابا کتنے شریف ہیں، انہوں نے کبھی کوئی بدنیتی نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا، تول میں کمی بیشی نہیں کی، محلے کے لوگوں کو بغیر منافع کمائی دے دیتے ہیں۔ میرے ابا فروٹس کی ریڑھی لگاتے ہیں، اماں گھرداری سنبھال رہی تھی، ہماری پڑھائی کا انتظام سب وہی کر رہی تھی۔ انہوں نے محنت سے ہمیں پالا تھا، ورنہ ہم یہاں رہنا بہت مشکل تھا۔ مہنگائی اتنی بڑھ رہی تھی کہ ابا اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ہمیں پڑھانا چاہتے تھے۔ ان کی بہت خواہش تھی کہ بچے پڑھ لکھ کر اچھی پوسٹوں پر لگ جائیں، کم از کم انہیں ریڑھی نہ لگانی پڑے۔ پڑھائی بھی صرف امیروں کے لیے ہی رہ گئی ہے۔ اسکول کی فیس پتہ کرنے گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آپ کی پہنچ سے دور ہے، سرکاری اسکولوں میں ٹیچر ہی نہیں آتا تھا۔ ابا بازار میں پھلوں کی ریڑھی لگاتا۔ ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے، بھائی بڑا ہوا تو ایک جگہ دکان پر ویلڈنگ کا کام سیکھ لیا۔ جیسے ہی کام سیکھا اماں کو اس کی شادی کی فکر پڑ گئی، وہ بھی اماں کے پیچھے لگا تھا۔ یوں بہت مشکل سے ابا کو منانے کے بعد اماں اور ابا وہاں رشتہ لے گئے، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شادی تو ہو گئی، لیکن شادی کے 2 مہینے بعد ہی بھابھی نے کہا کہ میرا شوہر کما رہا ہے اور ٹبر کھا رہا ہے، اسی لیے ہمیں الگ گھر لینا ہے، ورنہ میں چلی جاؤں گی، رہنا اپنی ماں باپ کے ساتھ۔ یوں بھائی نے بھی گھر چھوڑ دیا۔ بیوی کا تو غلام تھا، ماں باپ کون سا اس کے لیے اہمیت رکھتے تھے۔ بھابھی امی کو اتنی باتیں سناتی، آگے سے بھائی بھی بھابھی کی طرفداری کرتے تھے۔ اماں اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اماں نے ان کی شادی کی حامی بھری تھی۔ ابا اکیلا گھر کے 6 افراد کی کفالت کا ذمہ دار تھا۔ بھائی ہم سے بڑے تھے جبکہ محنت مزدوری کر رہے تھے، لیکن کبھی 1 روپیہ لا کر نہیں دیتا تھا۔ ابا عمر کے اس حصے میں بھی محنت مزدوری سے نہیں کتراتا تھا۔ بڑے بیٹی کی شادی کی تو وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا کہ ہمارا یہاں گزارا نہیں۔ اماں کتنے ارمان سے بہو بیاہ کر لائی تھی کہ چلو میرا ہاتھ بٹا دیا کرے گی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ دوسرا بیٹا خدا نے معذور دے کر ابا کو کڑی آزمائش میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ پیدائشی ایسا تھا، ساتھ اسے مرگی کے جھٹکے بھی لگتے تھے، جس کا علاج چل رہا تھا۔ خاندان میں شادی ہونے کی وجہ سے میرے بہت سے کزن اب نارمل تھے۔ اماں نے کہہ دیا تھا کہ آگے سے کسی کی شادی خاندان میں نہیں کرنی۔ باقی ہم 2 بیٹیاں گھر میں ماں کا ہاتھ بٹاتی۔ بڑی آپا مجھ سے 4 سال بڑی تھی، ان کے بھی بیاہنے کی عمر تھی، مگر ابا میں اتنی سکت نہیں تھی کہ ان کو اپنے گھر کا خرچ چلا سکتے۔ وہ تو اب آرام چاہتے تھے یا پھر آپا کا جہیز جمع کر سکتے تھے۔ آپا کے پہلے پہل رشتے آئے، لیکن ہر کوئی ہی ریجیکٹ کر جاتا۔ اب ان کی عمر بڑی ہونے لگی تھی تو لوگ بھی ویسے ہی عمر کا بہانہ بنا لیتے۔ کچھ ابا کی عمر کے لوگ رشتہ بھیج دیتے۔ پھر بھی ابا اپنے مالک کی بے نیازی پر کامل یقین رکھتے ہوئے صبح صادق سے رات گئے تک مسلسل ہر لمحہ تگدوں میں گزارتا۔ نماز روزے کا روز اہتمام کرتے تھے۔ جیسے پیٹرول کی قیمت بڑھی، وہی فروٹ کی قیمتوں نے بھی آسمانوں کو چھو لیا۔ حالیہ مہنگائی اور پسماندہ حالات میں دل خاموشی سے جلتا رہتا، مگر شکایت نہ کرتے۔ شکایت کرتا بھی کیسے؟ اس کے جلنے کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ اسے یہ جنگ اکیلے ہی تو لڑنا تھی۔ بہو جب آتی لڑائی کر کے محلے میں الگ ہنگامہ کھڑا کر جاتی، لوگوں کی انٹرٹینمنٹ ہو جاتی اور ہماری کسر نکل جاتی۔ ایک روز گرمی میں اتنے جوبن پر تھی،
सूरज नाक चढ़ा रहा था। अब्बा की तबीयत भी खराब थी। बहुत कहा कि आज ना जाओ, कहता आगे हड़ताल रहेगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा। अब्बा ने रोज की तरह अपनी फलों की रेडी निकाली और एक दुकान के सामने दरख्त के साए में लगा ली। गर्मी की वजह से रोजाना ही आधा फल गल सड़ जाता, जिसमें से वो छांट कर साफ फल अलग कर लेता और फिर उन्हीं साफ फलों को बेचकर उससे गुजर बसर हो रही थी। बाकी के लोगों की तरह बेईमानी नहीं की। वो लोग ऊपर अच्छा और नीचे गंदा फल डालकर मिक्स करके रात के अंधेरे के फायदे में बेच देते थे। आज भी उसने ऐसा ही किया। ऐन दिन के वक्त कुछ हुकूमती कारिंदे मार्केट में दुकानात के सामने खड़े ठेलों और रेड़ियां हटाने को उसके सर पर आम धमके। सबको अपनी रोजी समेटने के लाले पड़ गए। अब्बा की बूढ़ी हड्डियों में इतनी सकत नहीं थी कि वो जल्दी से सब समेट सकता। कुछ सिमटा और कुछ बिखर गया। अब्बा की रेड़ी को भी उन्होंने हटाने के गर्ज से धकेला तो सब फल इधर उधर गिर गए। अब्बा की सारी मेहनत ज़ाया हो गई। अब्बा बेचारा कुछ ना बोला, बस खून के आंसू रोता हुआ अपनी बचा कुचा फल समेटता, किसी दूसरी जगह रेड़ी लगाने के गर्ज से उसको धक्का लगाता, सड़क पार करने को आगे बढ़ा, दिल में बस ये सोच कर कि आज वो घर वालों के लिए रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सका। आज फिर बेटियां भूखी सोएंगी। इसी सोच में गलता वो जो ही सड़क पार करने लगा, एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी रेड़ी से टकराई और उसके अरमानों के साथ बकिया बांधा फल भी पूरी सड़क पर बिखर गए। सड़क पर बिखरे फलों को देखकर अब्बा को अपनी जिंदगी बिखरती हुई महसूस हुई, मगर सिवाय अफसोस कि उसकी जिंदगी में कुछ बाकी न रहा था। अब्बा की मौत हो गई थी, दिल का दौरा पड़ने से उसी सड़क पर पड़े पड़े मौत हो गई थी। जिंदगी गरीब इंसान के लिए कितनी बेरहम है, कोई मौका ही नहीं छोड़ती। गुर्बत अजीज तरीन रिश्तों को भी बदलने पर मजबूर कर देती है। किसी भी जानदार पर भूख का खौफ जल्द और सबसे ज़्यादा हावी होता है, जिसके इलाज पर बाज़ औक़ात इतना वक्त भी लग जाता है कि मौत का फरिश्ता सिरहाने आन पहुंचता है, पर तब ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। भूख अपने अंजाम को पहुंच जाती है, तब बेतहाशा आंखें बरसना चाहती हैं, पर चीखें कहीं दिल के आखिरी कोने में आखिरी सांस के साथ ही चुप की चादर ओढ़कर मट्टी तले सो जाने की पहली और आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हुए एक जाविये पे साक़ित हो जाती हैं। अब्बा की मौत पर हम बेसहारा हो गए थे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि अब ऐसा होगा, वो भागते हुए आएंगे और हमें गले लगा लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आप हकीकत से जितना भी मुंह मोड़ लें, शायद उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। मुझे अपने बड़े भाई की तुफ आई, उसके साथ उसकी औलाद के भी मुस्तकबिल में ऐसा ही करना था। फिर वो रोते हैं, ये नहीं पूछते कि उनका खुद का बोया हुआ बीज ही है जो उग रहा है। मौत तो अटल है, वो तो आकर ही रहनी है। रोज़े क़यामत भाई अब्बा से कैसे नज़रें मिलाएंगे, कहाँ जवाब पेश करेंगे कि उनका खून सफ़ेद हो गया तो वो वालिदैन के हुकूक ही भूल गए। एक माजूर भाई था, उस बेचारे ने क्या हमारी जिम्मेदारी उठानी थी। वो तो खुद माजूर था। भाई तो अब्बा की तदफीन होते ही अपना रोना शुरू कर दिया कि कहीं अम्मा उसे साथ ले जाने का ना कह दें। मैंने भट्टी में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ भी काम ज़्यादा करवाया जाता था, लेकिन मुआवजा बहुत कम दिया जाता था। उसकी नीयत भी वही गंदी थी, मजबूरी में कि उसके पास काम करने को तैयार थी। अब्बा के जाने के बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। कोई उधार देने को तैयार नहीं था। उन्हें यही था कि ये माँ और बेटी वापस कैसे करेंगी। बाप के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। हर चीज़ के लिए तरस तरस कर घुट घुट कर जीना पड़ता है। ये ज़िंदगी नहीं, महरूमियों की ज़िंदगी होती है। फिर कोई फरमाइशें पूरी करता नहीं और लाड नहीं उठाता। मेरी रगों में अजियत भरी हुई थी, आंखों से आंसू रवां थे। मैं वो दर्द शायद बयान न कर सकूं जो मैंने अपने बाप के बिछड़ने के बाद सहा है। हंसी को संजीदगी से निगल लिया, जिंदगी के चेहरे का गुलाल छीन लिया गया। खौफ के साए ताक़ुब करते तो मैं सहम जाती, चलते चलते रुक जाती, अपने ही साए से डर कर दीवार की ओट में छुप जाती। खौफ दूर खड़ा कह कह लगाता, हौले हौले उसके जाने बढ़ने लगता और मैं आंखें बंद कर लेती। जिंदगी ने जोन बदली, आसमान के सितारे पलकों से लिपटने लगे और हंसते हंसते रोने लगे। मेरी मुस्कुराहट किसी तारीख कोठरी में जा सोई। आहें और सिसकियां घर के कोनों में गूंजने लगी। अम्मा तो इद्दत में थी। आंखों से ख्वाब छीन लिए गए और उनकी जगह खौफ रक्स करने लग गया और पहरे लगने लगे। कोई सहारा नहीं था। सब बातें सुनाने वाले रह गए थे। चांदनी रातों में मन की बातें चांद से करते करते तकिया भीगने लगा।
کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ باہر مجھے کن کن باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں چلتی اور اپنے گرد بازو لپیٹ کر خود کو تسلیاں دیتی تھی کہ یہ برا وقت ہے، یہ بھی گزر جائے گا۔ برگد کا پیڑ مجھ پر نظریں گاڑتا تو ایسے لگتا جیسے نگل ہی جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوف آنے لگتا، گھبرا کر منہ پر بازو رکھتی اور کروٹ بدل کر سوتی بن جاتی۔ دریچوں میں چلتے پھرتے پھولوں کی طرف دیکھنے سے گریز برتنے لگی۔ زندگی کی اجلی پیشانی پر تفکر کے ہزاروں لکیریں ابھر آئیں۔ وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی میرا جی اڑنے کے لیے بے تاب ہوتا۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے شیشے کی الماری سے جھانکتے اپنے پروں کو دیکھتی اور حسرت سے آہیں بھرا کرتی۔ چل، اس بات کی خوشی تھی کہ گھر والوں کا خرچ پورا ہو رہا تھا، ان کی روٹی پانی کا بندوبست کر دیتی۔ کبھی میں نے انہیں بھوکے نہیں سونے دیا۔ اماں ہر وقت روتی رہتی، اچھی بری زندگی کے دن گزر ہی رہے تھے کہ ایک دن مالک نے کہا کہ تم ڈبل ڈیوٹی کرو گی تاکہ تمہاری تنخواہ زیادہ بنے۔ میں اس جیسے شخص کے ساتھ رات دیر تک رکنا تو بالکل نہیں چاہتی تھی، لیکن گھر میں بھائی کی دوائی ختم تھی، گھر کا راشن بھی کنارے پر تھا۔ سوچا اگلے ماہ کچھ زیادہ پیسے بن جائیں گے، لیکن اس کی شیطانی دماغ میں تو الگ ہی کہانی بن رہی تھی۔ وہ مجھے نوچ کھانا چاہتا تھا۔ ہوا کی بیٹی آخر کدھر جائے؟ ہر طرف عزت کے لٹیرے کھڑے ہیں، ہمارا صرف اللہ ہی تھا۔ اللہ نے جس کو صاحبان بنا کر بھیجا تھا وہ تو مٹی کی چادر تلے سو گیا۔ جیسے ہی مالک نے اپنے ارادوں کا اظہار کیا، میں بڑی سی اینٹ سے اس کا سر پھاڑ کر نکل آئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ اب کیا ہوگا، کہیں وہ مجھے قتل کا الزام لگا کر کیس نہ کر دیں۔ میں نے اماں کو بتایا تو کہتی ہیں ایک مصیبت مزید گلے پڑ گئی ہے، کہتی ہیں کچھ دن کسی دوسرے شہر میں رہ لو۔ میں نے کہا ماں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بھائی بیچارہ اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھتا کہ چلنے پھرنے کے لائق ہوتا تو اس کی بہن یوں دھکے نہ کھاتی۔ کچھ دن میں گھر میں ہی رہی۔ مالک بہت آگ بھگولا ہوا کہتا ہے میری چوری کر کے بھاگی ہے، لیکن وہ خود بھی بزدل تھا، معاملہ پولیس تک نہیں لے گیا۔ اگر راز کھل جاتا اور کسی نے گواہی دے دی تو وہ کیا کرے گا؟ بڑی بہن اب ایک گھر میں کام کرنے لگی۔ عزت تو محفوظ تھی، لیکن آمدن صرف 5,000 تھی، بھلا اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر۔ جب میں پیدا ہوئی تو ابا نے کہا تھا کہ رحمت آئی ہے۔ میں ایک جگہ صفائی کا کام کرنے لگی۔ وہاں جس ادارے میں صفائی کرتی تھی وہ بازار کے بیچوں بیچ تھا۔ روز ایک آدمی مجھے دیکھ کر مسکراتا، لیکن ابھی بھی میں جدھر تھی یہاں محبت اور شادی کی جگہ نہیں تھی۔ ابھی میں پہلے بڑی باجی کی شادی کروانا چاہتی تھی، پھر اپنا کرنا چاہتی تھی، اور کیا پتا میں دل میں غلط فہمی ہی پال رہی ہوں یا وہ ٹائم پاس ایسا کرتا ہو۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ کچھ دن بعد وہ لوگ رشتہ لے کر آ گئے۔ میں حیران تھی کہ ایسے کب ہوا۔ اماں تو بہت خوش ہوئی، کہتی ہیں تمہارا اچھا رشتہ آیا ہے، میں فرض ادا کر دینا چاہتی ہوں۔ لڑکے کے گھر سے اس کی جیٹھانی آئی تھی جو کہ بیوہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد دیور کی شادی ہو جائے تاکہ زمانے والے باتیں نہ بنائیں۔ وہ ساتھ ہی رہتی تھی، انہیں جہیز وغیرہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اماں نے میری شادی کر دی، حالانکہ بڑی کی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ میرا رشتہ یوں ہی لے آئے تو اماں کہتی ہیں تیرے نصیب ہوں گے، ورنہ غریب کے گھر کون آتا ہے۔ میں نے کہا میری شادی ہو گئی تو گھر کا خرچ کون چلائے گا؟ آپا تو بیچاری 5,000 لاتی ہیں۔ وہ بہت ڈرپوک تھی، انہیں زمانے سے لڑنے کا ہنر نہیں آتا تھا۔ معذور بھائی بھی بیچارہ ویل چیئر پر بیٹھ کر ہماری راہ تکتا رہتا تھا۔ اس کے کام کرنے کے اماں سارا دن اس کے پاس ہی رہتی تھی، کہتی ہیں اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا، اسی لیے تو پریشان نہ ہو۔ سادگی سے محلے والوں کی موجودگی میں نکاح ہوا۔ اماں نے تو برادری کی خاطر بھائی کو بھی بلا لیا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح آ کر کونے میں مہمانوں کی طرح بیٹھ کر چلا گیا۔ میرا نکاح ہوا تو رخصتی کا شور مچ گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سسرال سے کوئی مہمان شامل نہیں ہوا۔ شوہر اور اس کی جیٹھانی ہی بہانے آئے تھے۔ بھابھی تو جل بھن کر رہ گئی تھی، کہتی ہے ضرور تمہاری بہن نے چکر چلا کر پھنسایا ہوگا۔ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہی سوچتا ہے۔ اماں نے کہا کہ یہاں تماشا نہ بناؤ۔ میں رخصت ہو کر سسرال گئی تو جیٹھانی نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا۔ یہ گھر میرے مائکے سے بڑا تھا، یہاں پیسے کی کمی نہیں تھی۔ مجھے لگا زندگی میں اندھیرا نہیں ہے۔ مجھے اپنی بہن کی فکر بھی تھی۔ میرا دل تھا کہ اس کی شادی ہو جائے۔ اس کی شادی کی تو ابا کو بڑی ہی فکر تھی، حالانکہ ہم دونوں شکل و صورت میں ایک جیسی تھی، لیکن وہ بس عمر میں تھوڑی بڑی تھی۔ فکروں سے چہرے پہ جھریاں آ گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، کیونکہ نہ تو خوراک اچھی تھی اور نہ ہی بے فکری تھی۔ بیچاری کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔
پھر زندگی کی آغوش میں ایک نئی زندگی ہمکنے لگی تو کسی تاریک کونے میں دبکی مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھیلنے لگی۔ وہ زیر لب مسکراتی اس کی روشنی پیشانی کو چومنے لگی۔ کچھ وقت گزرا تو نئی زندگی اس کی آغوش سے نکل کر ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگی۔ مزید وقت بیتا تو اس کے رخساروں پر شفق کی لالیاں گھلنے لگی، لبوں پر شگوفے پھوٹ پڑے، آنکھوں کے دریچوں سے ان کہی داستانیں جھانکنے لگی، پلکوں سے خواب لپٹنے لگے اور وہ جگنوؤں کو مٹھی میں قید کرنے کے لیے بےتاب ہو اٹھی۔ وہ یہاں سے وہاں بھاگتی، اپنے پروں کو سہلاتی، اڑنے کو پرتولنے لگی تھی کہ بوڑھے برگت نے اس پر بھی نظریں گاڑ لیں جیسے سالم نگل جائے گا۔ خزاں چلی گئی تھی اور جو مسکرانا بھول گئی تھی پھر سے مسکرانے لگی۔ شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے، پیٹ بھر کر کھانا کھاتی تھی۔ اماں کہتی تھی وہاں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنا، اپنے شوہر کی خدمت کر کے اس کا دل جیت لینا، کسی کی بات کو دل میں لگا کر بدگمانی پیدا نہ کرنا۔ گھر بنتا تو جلد ہے لیکن ٹوٹتا اس سے بھی جلد ہے، وقت نہیں لگتا ہے اس میں۔ دل لگانا اور میکے کی فکر نہ کرنا۔ وہ اب کڑھائی کرتی تھی کہ ہنر شادی کے بعد انہوں نے جیسے چھوڑ دیا تھا۔ میری شادی ایک سندھی سے ہوئی تھی، ہم پنجابی تھے لیکن سسرال سندھی تھا۔ ان کے رسم و رواج تھوڑے سے الگ تھے۔ میری جٹھانی بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی، وہ بہت اچھی تھی۔ اماں سے ملنے بھی میں چلی جاتی تھی۔ بہن کے رشتوں کا اماں نے اور میں 2-3 کو کہا تھا۔ میں نے کہا اماں پیسے کی فکر نہ کرنا، میرا شوہر مجھے جو جیب خرچ دیتا ہے وہ کچھ بھائی کو دے آتی، اس کا ذہن بچوں جیسا تھا۔ اماں سارے اس کے کام کرتی تھی۔ اماں کہتی ہیں مجھے تم دونوں کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی اپنے معذور بیٹے کی ہے۔ میرے شوہر کی ایک عجیب عادت تھی، وہ اپنی جٹھانی کی ضرورت سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ وہ بھی بن سنور کر رہتی تھی۔ شوہر اسے ہدایت کرتا تھا کہ خوبصورتی جانی نہیں چاہیے۔ اس کے دلہنوں کے لہنگوں کی دکان تھی اور وہ روز نیا لہنگا لاتا اور بیوہ جٹھانی کو دے کر کہتا رات پہن کر دیکھ لینا۔ میری جٹھانی ڈر جاتی، مجھے بڑا غصہ آتا، کتنے مہنگے مہنگے لہنگے شوہر اسے کیوں دیتا ہے؟ میرے سے یہ سب ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کہیں شوہر میرے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ ایک رات شوہر کے سوتے ہی جٹھانی سے لہنگا لینے اس کے کمرے میں جانے لگی تو اندر سے جٹھانی کسی سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی آوازیں سن کر میں کان لگا کر سننے لگی۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا ہوش اڑ گئے کہ کوئی آدمی اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ وہ ان سے ڈبل عمر کا تھا۔ جٹھانی کہنے لگی رحم کرو، یوں جانوروں کی طرح میرے ساتھ سلوک نہ کرو، اور جٹھانی کو وہ گالی دے رہا تھا۔ پھر اس نے ڈنڈا لا کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ مار پڑتے ہی جٹھانی بھی ٹوٹ پڑی۔ وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ میں نے اسے مار مار کر زخمی کر دیا۔ لیکن یہ ہمارے گھر کدھر سے آیا اور بھیک مانگنے کے بجائے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ میں نے جٹھانی کو ٹوٹی بکھری حالت میں دیکھا۔ میں نے سہارا دے کر اٹھایا، سر پر چادر ڈالی۔ وہ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ میرا شوہر کافی گہری نیند میں سو رہا تھا کیونکہ میں نے اس کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دی تھی۔ وہ شخص جس کے سر پر میں نے کچھ مار دیا تھا وہ بغیر دیکھے بھاگ گیا تھا۔ میں نے اپنی جٹھانی کو جلدی سے ساتھ لیا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی، اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو مجھے سب کچھ بتاؤ۔ لیکن جیسے جیسے وہ بتاتی گئی مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ میرا شوہر یہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو کوئی درندہ تھا جس کے ساتھ اب تک میں رہ رہی تھی۔ اس لہنگے کے راز کے پیچھے یہ گھنونی کہانی تھی۔ روز ایسے ہی وہ دکان سے لہنگے لا کر نہیں دیتا تھا۔ کہتی ہے تمہارا شوہر جسم فروشی کا دھندا کرتا ہے، مجھے خرید کر رکھا ہے۔ وہ جو کہتا ہے مجھے کرنا پڑتا ہے۔ روز رات کو نیا گاہک آتا ہے۔ جو معاشرہ عورت کی عزت نہیں کرتا وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ میرا سر چکرا گیا تھا۔ میرا شوہر تو کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا، اور یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہتی ہے کہ گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام شروع کیا تو ان سے اتنا معاوضہ ملنا شروع ہوا کہ گھر والوں کو پال سکتی تھی۔ لیکن میرا گھر جہنم بن گیا تھا اور میرا سوتیلا باپ ہم پر روز تشدد کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ میرا ابا نشہ کرتا ہے تو انہوں نے مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے گھر سے چوری کرے گی، جس کی وجہ سے 2 گھروں کی مزدوری تو ہاتھ سے چلی گئی۔ ہر گزرتا دن میرے لیے مشکل ہوتا گیا اور مجبور ہو کر میں نے جسم فروشی کا کام شروع کیا۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے باپ نے مجھے زبردستی باندھ کر یہ دھندا کروانا شروع کر دیا۔ وہ روز مجھے باندھ دیتا، پھر گاہک آنے لگے۔ میں جوان تھی تو روز 2 گاہک مل جاتے تھے، جس سے 2 سے 3 ہزار مل جاتے۔ گھر جاتی تھی تو ابا دروازے پر کھڑا ہوتا تھا اور مار پیٹ کر کے سارے پیسے مجھ سے
زبردستی لے لیتا۔ مکروہ چہرہ لیے مسکرا رہا ہوتا، کہتا تیری یہ بیٹی ہمیں لاکھوں کما کر دے گی۔ میں حیرت سے اپنی جٹھانی کو بولتا سن رہی تھی کہ ان کی بھی کیا زندگی تھی۔ کہتی ہیں صرف میں اپنی ماں کی وجہ سے نہیں بھاگی تھی، لیکن پھر میں نے ایک ترکیب شروع کی اور رات کو جب 12 بجے میں گھر لوٹ کر واپس آتی تھی تو کمائی کا کچھ حصہ محلے میں ایک دکاندار کو دے دیتی تاکہ مشکل وقت میں کام آئے۔ گھر میں کسی کو بھوکا تو نہیں سلانا تھا۔ راشن مہینے کا ڈال جاتا تھا۔ اماں پچھتا رہی تھی جب انہوں نے میری خاطر دوسری شادی کی تھی۔ جیٹھانی کہتی ہیں کہ دنیا وہ دکھانے کے لیے تمہارے شوہر نے کہہ دیا کہ میرا بھائی گاؤں میں رہتا تھا، اس کی موت ہو گئی تو یہاں لے آیا۔ ایک غریب کے پاس عزت ہی تو ہوتی ہے، وہ بھی نہیں رہی۔ میں ہر روز راولپنڈی کے مری روڈ پر گاہکوں کا انتظار کرتی تھی اور روزانہ 2 سے 3 گاہک مل جاتے تھے۔ وہ لوگ درندوں کی طرح مجھے نوچتے تھے۔ ہر طوائف، ہر کوٹھے والی اپنی مرضی سے اس مقام تک نہیں پہنچتی، اس کی کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ وہ چلی جاتی ہیں۔ وہ لوگ صبح 2-3 ہزار منہ پر مار دیتے۔ کوئی عزت نہیں تھی، کبھی طوائف کی ہوتی بھی نہیں۔ ایک بار ابا نشے میں آیا، کہتا ہے میں تیرا سودا کر دیا ہے، میں پنڈی سے یہاں آ گئی، تیرا شوہر روز مجھے نیا لہنگا دیتا، میری خوبصورتی میرے لیے عذاب بن گئی تھی، میں تو قفل لگا کر بیٹھی تھی، مجھے سمجھ نہ آیا میں اس کو کیسے دلاسا دوں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لہنگے کے پیچھے اتنی دردناک کہانی چھپی ہوگی۔ اس نے آگے بتایا کہ اسی طرح آپ جیسی نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ بھی سب کچھ کر چکا ہے۔ میں اس قدر پریشان ہوئی یہ سن کر۔ میں نے کہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا کہ اس نے آپ سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ پیار محبت کا جھوٹا دکھاوا کر کے شادی کی تھی، اور شادی کے چند دیر بعد ہی ان کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا اور پھر ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح اس نے نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے خاندانوں کو بھی برباد کر کے رکھ دیا۔ مجھے بتایا کہ اب اس نے آپ کے ساتھ بھی اس غرض سے شادی کی ہے، وہ آپ کے لیے بھی بڑے گاہک دیکھ رہا ہے، اس سے پہلے آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ مجھے تو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اسی طرح معصوم لڑکیوں کو پاگل بنا کر پہلے شادی کرتا ہے اور پھر ان سے یہ جسم فروشی کا کاروبار کرواتا ہے، اور ساتھ ساتھ سب کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا یا کسی سے بھی مدد لی تو بولا کہ وہ تمہاری یہ تصاویر اور ویڈیوز لیک کر دے گا اور دنیا بھر میں رسوائی ہوگی۔ وہ کچھ کو محبت کے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ بیوقوف لڑکیاں گھر سے بھاگ کر خود کو عزت داو پر لگا دیتی ہیں، انہیں تو اپنے والدین کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو دکانیں کھول ہی اس وجہ سے رہا ہے کہ وہاں ہر خوبصورت آنے والی لڑکی کے آگے پیچھے پتہ کرتا ہے کہ غریبوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ میں کتنے بڑے دھوکے میں آ گئی تھی، کیسے ایسے انسان کا یقین کر لیا تھا۔ میری ماں نے میرا ہاتھ کیسے اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ اپنے باپ کی محبت شاید میرے نصیب میں ہی نہیں لکھی تھی۔ میں نے بڑے حوصلے سے اس کی ساری بات سنی، پھر میں نے اس سے بولا کہ میں فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم پولیس کو جا کر یہ سب کچھ بتائیں گے۔ اس طرح یہ آدمی ہماری عزت کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور نہ جانے اس نے اور بھی کتنی معصوم لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے ان کے پورے خاندان کی زندگی برباد کر دی۔ میں نے کہا اگر ہم نے کچھ نہ کہا تو ساری زندگی سسکتے گزار دیں گے۔ وہ پہلے تو گھبرائی، میں نے اسے حوصلہ دیا۔ صبح شوہر کی دکان پر نکل جانے کے بعد ہم نے نکلنا تھا۔ شوہر اٹھا تو سب معمول کے مطابق تھا تاکہ اسے شک نہ ہو۔ ہم پولیس کو بتانے کے لیے گئے۔ انہوں نے ہماری پوری بات سنی اور کہا پوری تفتیش کرنے کے بعد ہم اس کو سزا دیں گے۔ ہم نے اس کے سارے ثبوت دے دیے تھے۔ وہ اچھا اور شریف انسان تھا۔ اس نے کہا وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ خیر، پوری کارروائی کرنے کے بعد پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ شوہر چھپتا پھر رہا تھا۔ اس نے ہمیں دھمکی بھی دی تھی کہ اگر کسی کو بتایا اور کیس واپس نہ لیا تو وہ ہمیں مار دے گا۔ جس کو خود زندگی کے لالے پڑے تھے اس کا جلد ہی پتہ لگ گیا تھا۔ پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا تھا اور اب وہ سلاخوں کے پیچھے تھا۔ اس کی زندگی قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اس کے لیے اس کی سزا بھگتنی تھی۔ ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے۔ کتنی لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے، عزت کا لٹیرا تھا۔ ہمارے ہاں غیرت کے نام پر قتل بھی عام ہے۔ مرد رشتہ دار عورت کے کسی مرد کے ساتھ تعلقات کے شبے پر اسے قتل کر دیتا ہے۔ ایسے مجرموں کے ساتھ سماج، ریاست اور عدلیہ رعایت اور نرمی کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اس طرح کے جرائم ہمارے ہاں قبائلی اور دیہاتی ماحول میں زیادہ ہوتے ہیں۔ آخرکار اس شخص کو اس کے کیے گئے گناہوں کی سزا مل گئی تھی۔ جو انسان جتنا برا کرے آخرکار اس کو اس کی سزا مل کر ہی رہتی ہے۔
اور برا کرنے والوں کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے۔ وہ رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر اب اس پر مزید کسی قسم کا رحم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو برے سے برا انجام بھگتنا تھا۔ جب شوہر کو سزائے موت کا کہا گیا، اس کے آخری کیس میں میرے سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا، تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تمہیں پتا ہے نا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی لڑکیوں کی عزت خراب کی ہے۔ کہتا ہے میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے دولت جمع کرنی تھی، ڈھیر ساری دولت جمع کرنی تھی۔ وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ دوسرے دن ہر اخبار اور نیوز چینل اسی ہولناک حادثے کی صدائے بازگشت سے گونج رہا تھا۔ پولیس کو اس کے کام کی شاباشی دے رہی تھی۔ میں نے میڈیا سے دور رہنا ہی ضروری سمجھا۔ اس سب کے بعد میں اپنی جیٹھانی کے ساتھ رہنے لگ گئی، اور پھر چند دنوں میں اس سے باہر نکلنے اور اپنی زندگی میں واپس آنے کے لیے، مزید مصروف کرنے کے لیے کالج میں کام لے لیا تھا۔ سارا دن وہیں لگی رہتی تھی۔ اماں کو تو صدمہ لگ گیا تھا۔ اماں کو جب پتہ لگا، کہتی ہیں دکھنے میں تو ایسا نہیں لگتا تھا۔ میں کبھی کبھی کافی پریشان ہو جاتی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ یوں ہوا۔ پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مزید برا ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس سے زیادہ بھی برا ہو سکتا تھا۔ میری عزت بھی خراب ہو سکتی تھی، وہ مجھے بھی ڈس سکتا تھا، اور اس طرح زندگی بہتر ہو جاتی ہے اگر ہم ہر بات میں یہ سوچیں کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے شروع سے ابا کی طرح توکل رکھنا تھا، بھروسہ کیا تھا۔ میں اللہ کی رضا میں خوش تھی کہ اس نے مجھے مزید برائیوں سے بچایا ہوا تھا۔ مجھے وقت نے مزید مضبوط بنا دیا تھا۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے مشکل نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے، اور وہ پہچان کوئی نہیں بھولتا۔ وقت کے ساتھ زندگی کا مشکل ہو جانا واجب ہے۔ زندگی کی حقیقتیں جب جب آپ پر کھلتی جاتی ہیں تو سمجھ آنے لگتا ہے کہ جیسے ہم سوچتے تھے زندگی تو ویسی ہے ہی نہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ پھر ہم نہ صرف زندگی سے لڑنا سیکھ جاتے ہیں، بلکہ زندگی سے لڑنا اچھا لگنے لگتا ہے۔ مشکلوں کا سامنا کرنا اچھا لگنے لگتا ہے، کیونکہ ہر مشکل ہمیں ہماری طاقت کا احساس دلاتی ہے۔ اللہ نے جو کہا ہے کہ میں کسی کی برداشت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، بالکل صحیح کہا ہے، کیونکہ ان امتحانوں سے مرتا کوئی نہیں، صبر آ ہی جاتا ہے۔ ابا کو بہت یاد کرتی ہے، اور اس واقعے نے مجھے مزید ہمت والا بنا دیا تھا۔ شوہر کہتا ہے میں باہر آیا تو میں تم دونوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت مرد سے پہلے بوڑھی کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ شادی ہوتے ہی چند سال میں بیٹی اپنی ماں کی بہن دکھنے لگتی ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت عورت کا جسم وقت سے پہلے بے ڈھنگا اور بدنما ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر عورت طوائف خود نہیں بنتی، کچھ ایسے درندے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں اور عام عورت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عورت کی طاقت اس کے جذبات میں ہوتی ہے۔ طوائف جسم تو دے دیتی ہے، مگر کبھی بھی اپنے جذبات تک کسی بھی مرد کو پہنچنے نہیں دیتی، جبکہ عام عورت جب محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے۔ وہ جسم دے یا نہ دے، مگر اس کے آنسو، اس کی خوشی، اس کی دوسری عورتوں اور اس انسان کے دوستوں سے جلن اور دعائیں بس اس انسان سے منسوب ہو جاتی ہیں جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ مرد کو خوبصورت عورت چاہیے ہوتی ہے، جیسے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی عورت اس کے لیے بدصورت ہو جاتی ہے۔ وہ اسے سنوارنے کے بجائے دوسروں کی عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے۔ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا معاشرہ، مرد یا عورت کی جسمانی ساخت؟ عورت جسمانی طور پر شاید مرد کے مقابلے میں کمزور ہو، لیکن فطرت نے اس کے جسم میں وہ تمام صلاحیتیں رکھی ہیں جن کی بدولت وہ نہ صرف افزائش نسل کا فریضہ سر انجام دے سکے، بلکہ اپنی ساخت کو ایسے برقرار رکھ سکے جو مرد کے لیے کشش اور مسرت کی وجہ ہو۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہمارا معاشرے میں معاملہ اس کے برعکس ہے؟ ہمارے معاشرے میں اکثریت لڑکیوں کی شادی ان کی پسند کی نہیں ہوتی، مرضی سے ہوتی ہے۔ لڑکی کی مرضی کسی نہ کسی صورت میں سمجھوتے کی ایک شکل ہوتی ہے۔ زندگی میں عورتیں ہی کیوں الزام تراشی برداشت کریں؟ یہ سمجھوتا کچھ معاملات میں عورت خود اختیار کرتی ہے۔ میں نے تو سب کچھ اپنے شوہر کو مان لیا تھا۔ بھائی تو پہلے ہی بیگانہ ہو گیا، پھر ابا فوت ہو گیا۔ ایک خود محتاج تھا جس کے پس منظر میں ماں باپ کی محبت اور گھر کی عزت کے ساتھ جذبہ شکر گزاری کا عنصر نمایاں ہوتا ہے، اور کچھ مواقع پر عورت کو مجبوراً سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ سارے لوگ باتیں کرنے لگے کہ طلاق لے لی، سمجھوتا کر لیتی، اپنے شوہر کو اندر کروا دیا۔ اماں تو روتی رہتی۔ ایک شخص کا رشتہ آیا، اس کی بیوی کو دنیا سے گئے سال ہو گیا تھا۔ اماں اور میں نے ابھی طرح
جان کر کے رشتہ کیا تاکہ کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ باجی منہ سے نہیں بولتی تھی لیکن دل میں کہیں خواہش تو تھی کہ وہ بھی دلہن بنے۔ ان کے بھی ارمان تھے، ان کے شوہر بہت اچھے تھے، اچھے سے باجی کو تیار کیا، وہ باجی کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ میری جٹھانی بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی، اس نے اپنے والدین کا پتہ کروایا لیکن اس کا سوتیلا باپ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی ماں کا محلے سے پوچھا، کہتی ہیں کوئی پتہ نہیں، کچھ نے کہا مر گئی ہے۔ وہ بیچاری بہت روئی، ایک وہی تو رشتہ تھا، وہ بھی چلا گیا۔ وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ میں نے کہا حوصلہ کرو، کہتی ہے ایک ہی رشتہ تھا میرا، وہ بھی چلا گیا، اب کس کے لیے حوصلہ کروں؟ اماں کہتی ہیں میں ہی تمہاری ماں ہوں، ماں تو سب کی سانجھی ہوتی تھی، مجھے آج سے ماں سمجھو، کبھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اپنی ماں کو یاد کر لینا۔ میں نے کہا تم ہمارے گھر پر ہماری بہن بن کر رہو۔ میں ایک میم کے ساتھ کام کرنے لگی، وہ بہت اچھی تھی، انہوں نے اچھے خاصے ماہانہ کے پیسے کر دیے تھے۔ شوہر بھی میرا موت کا انجام بھگت چکا تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا، سال گزر گیا تو میں نے رشتہ دیکھا اور ان کی بھی شادی کر دی۔ دونوں خوش تھیں، بھائی کی ہر ضرورت پوری کرتی تھیں، اس بیچاری کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی تھی۔ دونوں آتی جاتی رہتی تھیں۔ ماں نے کہا تم بھی شادی کر لو، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی۔ ایک بار کا تجربہ زندگی میں کافی ہوتا ہے، دوسری بات میں ایسا تجربہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر بھائی بھابھی ایک دن روتے ہوئے آئے، بھابھی اور بھائی کہتے ہیں مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا آپ کو اب یاد آ گیا ہے؟ جب بہنوں کی ذمہ داری اٹھانی تھی اب کیسے یاد آ گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کام کرتے کچھ لوگ آئے، پیسے نہیں دے رہے تھے، الٹا مار کر چلے گئے۔ میں نے کہا آپ کو بھی مکافات عمل کی سزا بھگتنی پڑی؟ کہتے ہیں ہم بہت سزا بھگت چکے ہیں، ہماری بھابھی کا عمل ضائع ہو گیا تھا، کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، اپنے بچوں کی ہزار غلطیاں بھی معاف کر دیتی ہے۔ ابا کی کتنی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی کمائی کھائیں، لیکن بھائی نے انہیں یہ سکھ نصیب نہ ہونے دیا۔ لیکن ماں تو زندہ تھی۔ وہ کہتی ہیں صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ میرا معذور بھائی بھی بہت خوش تھا، وہ ایک نیک روح تھی، شاید اسی کی برکت تھی کہ ہمارے گھر سے رزق نہیں اٹھا تھا۔ حالات جیسے بھی ہوں بھوکا نہیں رہنا پڑا تھا۔ ہم نے اماں کی خاطر انہیں معاف کر دیا کیونکہ ماں بھی یہی چاہتی تھی۔ انہوں نے بہت سزا جھیلی تھی، بہت آزمائش برداشت کی تھی۔ بھائی اب کمانے لگا تھا، سب کا بہت خیال رکھتا، بھابھی بھی بہت بدل گئی تھی، میرا دن رات خیال رکھتی تھی۔ میری دوبارہ شادی کی گئی، یہ رشتہ بھائی نے دیکھا تھا۔ بھائی نے کہا ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے شادی کر لو، زندگی میں کبھی اس فیصلے کو پچھتاؤ گی نہیں۔ میں نے اماں کے کہنے پر ان کی بات مان تو لی تھی، لیکن ایک شرط رکھی تھی کہ میں اماں اور بھائی کو ساتھ رکھوں گی۔ انہوں نے شرط پوری کر دی تھی۔ شادی ہو کر میں رخصت تو ہو گئی، دونوں کے درمیان بہت تھی۔ شوہر نے کہا مجھے پتا ہے کہ آپ نے بہت ظلم اور دکھ برداشت کیے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی دکھ میری وجہ سے نہیں ہوگا، میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ اماں اور بھائی کی بہت عزت کرتے تھے، حق حلال کی کمائی کما کر لاتے تھے۔ بھائی اور بھابھی بھی آتے رہتے تھے، جب آتے اتنا کچھ لے آتے، کہتے بہنوں کے گھر خالی ہاتھ نہیں جایا جاتا۔ یقین نہیں آتا کہ یہ پہلے والے بھائی ہی ہیں۔ انہوں نے کبھی مجھ سے میرے شوہر کے متعلق نہیں پوچھا۔ آج کئی سال اس واقعے کو گزر چکے ہیں، میں بھی شادی شدہ ہوں اور میری جٹھانی بھی، ہمارے بچے بھی ہیں اور ہم اپنے گھروں میں بے حد خوش ہیں۔ مجھے اللہ نے 2 بیٹیاں دی تھیں، دونوں میڈیکل کی پڑھائی پڑھ رہی تھیں، شوہر کی سرکاری نوکری لگ گئی تھی۔ میں چاہتی تھی جو پڑھائی میں نہیں کر پائی زندگی میں نے جو محرومیاں دیکھی ہیں، جو موڑ دیکھے ہیں، جیسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے اور جو نوکری کی خاطر دھکے کھانے پڑے ہیں، وہ میری بیٹیوں کو بھی کبھی نہ کھانے پڑے۔ میں نے انہیں شیرنی بنایا تھا، لڑنا سکھایا تھا۔ زمانہ بہت خراب تھا، یہ معصوم لوگوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، یہاں تیز ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ میں نے زندگی سے بہت سے سبق سیکھے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد میرے کاندھوں پر جو ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کرنی تھی۔ بھائی اور اماں میرے ساتھ ہی رہتے تھے، سب نے اپنے کیے کی سزا بھگتی تھی۔ زندگی میں نے یہ سیکھا تھا کہ دنیا خدا کی دنیا ہے، اسے اس نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس کی ساخت اور اس کا نظام دونوں انسان کی آزمائش کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اس لیے اس کے نظام اور ساخت میں ایسی چیزیں رکھ دی گئی ہیں جو ہمارے لیے امتحان کی صورت پیدا کرتی رہتی ہیں۔ اس میں آسانی اور مشکلوں کا ایک طویل اور مسلسل سلسلہ رکھ دیا گیا ہے جو 2 طرف سے ہمارا امتحان کرتا رہتا ہے۔ مثلاً نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ آدمی نعمت پا کر کیا کرتا ہے،
محروم اس لیے رکھا ہے کہ وہ رد عمل میں کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ سو یہ امتحان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ ہمیں آزمائے کہ اس دنیا میں آ کر ہم کیسا عمل کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں یا برا۔ لیکن جو شخص اس کی اس حقیقت کو جان لے گا اس کے لیے ایک فطری معاملہ بن جائے گا۔ جس طرح ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اسی طرح آزمائش کے لیے بنائی گئی اس دنیا میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ مقامات آزمائش بھی ہوں گے۔ یہ مقصد آزمائش کا لازمی تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں غم اور خوشی، خوشحالی و بدحالی، بھوک اور سیری، عزت و ننگ ایک ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اس کے بغیر یہ دنیا آزمائش کے لیے موزوں نہ ہوتی۔ چنانچہ وہ شخص جسے یہ بات معلوم ہو یا وہ فراموش کر بیٹھا ہو، اس کے لیے پھر مشکلات خدا سے ناراض یا اس کی موجودگی سے انکار تک لے جاتی ہیں۔ اللہ پر توکل ہی روشنی کا ذریعہ ہے۔